الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام جنت کے حسین مناظر، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والے حصے میں بھی ہم اور آپ جنت کے چند اعمال کا تذکرہ سن آئے ہیں۔ کون سے اعمال اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس درس میں بھی جنت میں جانے والے چند اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جنازے کے پیچھے جاتا ہے، مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اور اسے دفنا کر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسکین کو کھلاتا ہے، غریب کو کھلاتا ہے، فقیر کو کھلاتا ہے، تو نبی نے کہا کہ ایسا آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، حال چال معلوم کرتا ہے، کم سے کم فون پر ہی حال معلوم کر لیتا ہے، بھائی صاحب کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی گئی، نبی نے کہا وہ آدمی جنتی ہے۔ تو کیا ہم اور آپ یہ نیک کام نہیں کر سکتے؟ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1028، من اصبح منکم اليوم صائما فمن تبع منکم اليوم جنازتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون آدمی روزے دار ہے آج؟ کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ کون آدمی آج جنازے میں شریک ہوا تھا؟ کسی بھائی کے جنازے میں گیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں حاضر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کس آدمی نے آج مسکین کو، غریب کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلانا بہت اہم ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلایا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ تینوں چیز میں ہاتھ اٹھا دیے، میں ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، حال چال معلوم کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہ کے رسول میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہاں بھی جنت کا لفظ آ گیا۔ جس آدمی کے اندر یہ تمام نیکیاں جمع ہو جائے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اور آپ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آ جائے، جنت کے باغ میں گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کے باغ میں گھوم رہا ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جنت حاصل کر لیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2568، آعد المریض فی مخرفت الجنہ حتی یرجع، بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا جب تک لوٹ کر نہ آ جائے وہ جنت کے باغ میں گھوم رہا ہے۔ دنیا ہی میں ہم جنت کے باغ میں گھوم رہے ہیں، لیکن کب؟ جب بیمار کی بیمار پرسی کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے انعامات تو ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں، بہت اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 باب ما جاء فی قول المعروف، ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت کے اندر بہت سارے محل تو ایسے ہیں، اگر کوئی آدمی اس میں کھڑا رہے تو باہر کی تمام چیزیں نظر آئے، اور اگر باہر کھڑا رہے تو اندر کی تمام چیزیں نظر آئے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہوتے ہوئے عرض کیا، لمن ہیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول،
ایسا محل کن لوگوں کو ملنے والا ہے؟ غور کیجئے، کیا ہم اور آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ شامل ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کیا ہمارے اندر وہ صفت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے لیے ہے جو میٹھی گفتگو کرتا ہے، میٹھے بول بولتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، اور جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، اور جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، یعنی نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، وصلی للہ باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ جنتیں ہیں، یہ محل ہیں جو تیار کیے جائیں۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے جی یہ تو مردوں ہی کی بات ہو رہی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی کچھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ عورتوں کے لیے تو جنت میں جانا اور زیادہ آسان ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، صحیح حدیث ہے، یہ حسن روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ حدیث کے ترجمے پر غور کریں، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، مہینے کے روزہ رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پھر کہا اپنے شوہر کی بات مانے، اطاعت کرے، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تو جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اتنا بڑا مقام ہے عورت کے لیے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس 4 کام کرنا ہے، نماز پڑھے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، اور آپ نے کہا بھی، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140، صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2604۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتلا دوں؟ الولود الودود التی ان ظلمت قالت هذه ناصیتی بیدک لا اذوق غمضا حتی ترضى، بہت زیادہ محبت کرنے والی اپنے شوہر سے، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اور اہم چیز نبی نے یہ کہا، نیک عورت کی صفت بیان فرمائی، کہا اگر اس عورت پر ظلم بھی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر شوہر ناراض ہو جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہے، میری پیشانی آپ کے آگے ہے، میں اس وقت تک نہیں سو سکتی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، مجھ سے خوش نہ ہو جائیں، میں اس وقت تک نہیں سو سکتی، مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ جس عورت کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی بہت آسانی ہے جنت کے اندر جانا، آسانی کے ساتھ جا سکتی ہیں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جنت میں جائے گا، وہ عورت جنت میں جائے گی جس نے اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کیا ہو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440، صحیح حدیث ہے یہ، ایک عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والی تہجد گزار عورت ہے، لیکن لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، کہ وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو پریشان کرتی ہے، تو نبی نے کیا کہا ہِیَ فِی النَّارِ، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا بس 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، زیادہ نماز کا تو اہتمام نہیں کرتی، تہجد کا اہتمام نہیں کرتی،
معمولی چیز صدقہ و خیرات بھی کر دیتی ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے اللہ کے رسول اپنی زبان سے کسی پڑوسی کو پریشان نہیں کرتی۔ تو نبی نے کیا کہا؟ ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ سلسلہ چل رہا ہے جنت میں جانے والے اعمال کا، کہ ہم اور آپ اگر ویسے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم یتیموں کی دیکھ بھال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6005، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے تو اس بچے کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو پالنا پوسنا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ دار میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان بچوں پر دست شفقت رکھیں، ان سے محبت کریں۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج مبرور کرے، حج کرنے کے لیے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العمرہ کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 1773، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کرنے سے لے کر دوسرا عمرہ کے درمیان جتنی بھی چھوٹی غلطیاں ہوئی وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور جس آدمی نے حج مبرور کر لیا اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو یہاں بھی لفظ جنت کا آیا۔ حج مبرور اللہ کے لیے حج ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، کسی اور کے لیے حج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر اس آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ جنت میں جانے والا ایک عمل اس نے کر لیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 2004، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ جنت میں لے جانے والا عمل سب سے زیادہ کون سا ہے؟ کس عمل کی بنیاد پر لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق، یہ دو اہم کام ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں کاموں کو انجام دیتا ہے تو جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف اتنا اہم ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کہیں بھی دھوکہ نہیں کرے گا، کسی کو بیوقوف نہیں بنائے گا، چپکے سے بھی رہے گا تو ڈرے گا، خوف کھائے گا، ارے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، سیٹھ صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں تو بے ایمانی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، کام ٹھیک سے نہ کریں، ایسا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ روزہ بہترین تربیت کرتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن ہم اور آپ دن میں اپنے گھر کے کونے میں چلے جائیں، پانی پینا چاہیں تو پی سکتے، کھانا کھانا چاہیں تو کھا سکتے، لیکن اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ورنہ ظاہری طور پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بھئی کونے میں جا کر آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، وہ کونے میں بھی ہے پھر بھی نہیں کھاتا نہ پیتا ہے۔ تو تقوی کا معنی وہی بچ بچا کر نکل جانا، جس کا حکم دیا گیا وہ کرنا، جس سے منع کیا گیا اسے رک جانا، اور اچھے اخلاق، ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ یہ نہیں مطلب کا ہے تو ہم سٹے ہوئے ہیں، مطلب نکل گیا تو جانتے بھی نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے اخلاق کو ہم اور آپ اصولی بنائیں، مطلبی نہ بنائیں۔ اپنے سے زیادہ مالدار کسی کو دیکھا حسد کرنے لگے۔ اللہ معاف کرے میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہم میں سے
کچھ لوگوں میں یہ برائی بھی پیدا ہو رہی، وہ کیا؟ اللہ مجھے نہ دے چلے گا لیکن فلاں کو دیا ہے ختم کر دے، ہے نا ایسا؟ ارے جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ فلاں کو دیا مجھے بھی دے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو کیسے آسانی ہے جنت میں جانے کی؟ نہیں نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اصولی بنائیں، مطلبی نہ بنائیں، ہر ایک کے ساتھ برابر کے ساتھ رہیں۔ جنت میں جانے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان پر ہم کنٹرول رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجھے 2 چیز کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق، کتاب نمبر 81، حدیث نمبر 6474، باب نمبر 23، باب حفظ اللسان۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جس آدمی نے مجھے 2 جبڑے کے درمیان یعنی زبان کی گارنٹی دے دی اور 2 پاؤں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دی، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہم اور آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ وہ کیا؟ زبان کی حفاظت کریں، وہی نکالیں جو مطلب ہو۔ جو چیز مطلب کی نہیں کیوں نکالتے ہیں؟ ارے جو بھی یہاں سے نکلتا ہے دونوں طرف بیٹھے ہوئے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے تولتا ہے، اس لیے پہلے تولو پھر بولو۔ اور جو شرمگاہ کی حفاظت کرے، ادھر ادھر نہ بھٹکے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے جو جائز چیز اس کے لیے رکھی ہے وہاں وہ استعمال کرے۔ نبی کہتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح جنت میں جانے کا ایک عمل یہ بھی ہے، میں یہ تمام حدیثیں بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں جنت کا لفظ آیا کہ اگر اس آدمی نے وہ کام کیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت دی ہے تو ہم مسجدیں بنائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المساجد، کتاب نمبر 5، حدیث نمبر 533، من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے گھر بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر بنائے گا۔ بڑا اچھا موقع ہے جنت میں گھر بنانے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد کے کام میں تعاون کرے، مسجد بنانے میں سپورٹ کرے، مدد کرے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ معمولی پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنی طاقت کے بھر لگاتے ہیں، 1 اینٹ کا پیسہ بھی لگاتے ہیں، تو رب کے دربار میں اس کی بڑی اہمیت ہے، معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے اپنی طاقت کے بھر مسجد بنانے میں تعاون کریں۔ اگر تعاون کرتے ہیں تو رب ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جنت میں جانے والا ایک عمل یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 437، من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ۔ اگر ہم اور آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں جو سورہ نمبر 112 ہے، اور ختم کر کے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل بناتا ہے، قصراً فی الجنہ، ایک محل بناتا ہے۔ تو معمولی نہیں ہے، 4 ہی تو آیتیں ہیں، اور کتنی ہیں؟ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح 5 نمازوں کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ فضیلت کتنی ہے؟ طبرانی جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 114، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو 5 فرض نمازوں کے بعد پڑھتا ہے، جنت میں جانے سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف موت ہے۔ یعنی جیسے ہی موت آ گئی وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی بتلایا، علم حاصل کرنا اللہ کے لیے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی اس راستے پر نکلا ہے جو راستہ علم سیکھنے والا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کریں، اللہ کے لیے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ یہ بھی بتلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کتاب المرضا کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5653، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کی آنکھ لے لی ہے، اسے اندھا بنایا ہے، فصبر، اگر اس آدمی نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، عوضتہ منہما الجنہ، کہ میں اس آدمی کو ان دونوں آنکھوں کے بدلے جنت میں داخل کروں گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر وہ آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2635، ایک صحابی ابو ہریرہ کے پاس آیا اور کہا، میرے 2 بچے انتقال کر گئے، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بتلا دیجئے کہ ذرا سن کر میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ تو انہوں نے نبی کی وہ حدیث سنائی، صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہیں۔ جس طریقے سے پانی سے کیڑا الگ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جنت سے یہ بچے الگ نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو یہی بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو ڈھونڈے گا اور اس کے کپڑے پکڑ لے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے کپڑے کے کونے کو پکڑتا ہوں، کرتے کے کونے کو، اسی طریقے سے وہ بچہ پکڑے گا، اور جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو داخل نہ کر دے، وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ صبر کریں۔ اسی طرح ہماری موت ہوتی ہے اس حالت میں کہ ہم قرض سے بری ہیں، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے۔ تو ایک ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1572، نبی کہتے ہیں اس کے لیے جنت ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوا۔ اسی طرح ہم غصہ نہیں کرتے ہیں، صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7374، ابو دردہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لا تغضب، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔